السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ پچھلے درس میں کتاب الوضو اور تقریباً 215 احادیث ہم ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ باب نمبر 55 آج ہم یہاں سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے باب نمبر 55۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس باب کا عنوان قائم نہیں کیا، اور امام بخاری جس باب کا عنوان قائم نہ کریں وہ باب ابواب سابقہ کے ساتھ ملحق ہوتا ہے۔ یعنی اب چونکہ امام بخاری علیہ رحمہ یہ باب کا کوئی عنوان خاص قائم نہیں کیے ہیں تو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی باب کا خاص عنوان قائم نہ کریں تو وہ باب جو ہے اس سے پہلے والے باب کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہے، یعنی اس کا بھی وہی عنوان ہوتا ہے جو اس سے پہلے والے باب کا عنوان تھا۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ باب سابق میں یہ بتایا تھا کہ وضو پر وضو کرنے سے بہت اجر ہوتا ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے والے باب سے اس باب کی کیا مناسبت ہے، تو بتا رہے ہیں اس سے پہلے والے باب میں بتایا گیا تھا کہ وضو پر وضو کرنے میں اجر ہے، ثواب ہے، اور اس باب میں یہ بتایا ہے کہ پیشاب کے خطرات سے بدن اور کپڑوں کو بچانے سے بہت اجر ہے، یعنی پیشاب کے خطرے جو ہوتے ہیں تو اس میں اس کو کپڑوں سے بھی بچانا چاہیے ان خطرات سے، اور پھر بدن کو بھی بچانا چاہیے، تو اس پر بھی اجر ہوتا ہے، اور نہ بچانے سے سخت عذاب ہوتا ہے۔ چلیے امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا من الکبائر اللہ یستتر من بولہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان پیشاب سے نہ بچے۔ چلیے یعنی پیشاب کے خطرات سے نہ بچنا، پیشاب کے خطرات کو جسم پر یا پھر کپڑوں پر اچھال لینا یا پھر احتیاط نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ چلیے اب یہاں بتا رہے ہیں گناہ کبیرہ کی تعریف، صغیرہ اور کبیرہ میں فرق، اور کبائر کے متعلق احادیث، یعنی گناہ کبیرہ کی کیا تعریف ہے اور صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہے، اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ الکبائر کبیرۃن کی جمع ہے، اور کبیرۃن وہ قبیح اور مذموم کام ہے، یعنی کبیرہ وہ قبیح اور مذموم کام ہے، برا کام ہے کہ جس سے شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہو، یعنی وہ برا کام جس سے شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہو، مثلا قتل کرنا، زنا کرنا، اور جہاد سے پیٹھ موڑ کر بھاگنا، یہ ساری کی چیزیں کبیرہ گناہ ہیں۔ کبائر کی تعداد میں اختلاف ہے، یعنی کبیرہ گناہ کتنے ہیں ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ایک صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ کبائر 7 ہیں، یعنی کہ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 اس نفس کو قتل کرنا جس کے ناحق قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یعنی ناحق کسی نفس کو ظلم کرتے ہوئے زبردستی کرتے ہوئے قتل کر دینا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا،
نمبر 6 میدان جہاد سے پیٹھ موڑنا۔ نمبر 7 پاک دامن بے خبر عورتوں کو زنا کی تہمت لگانا۔ چلیے، بعض احادیث میں ماں باپ کی نافرمانی اور بیت اللہ میں معصیت کو کبائر میں شمار کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے گھر میں گناہ کے کام کرنا یہ بھی کیا ہے، کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ مصنف نعمت الباری کہتے ہیں کہ ہم نے تبیان القرآن میں 118 کبیرہ گناہوں کی دلائل کے ساتھ مثالیں دی ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں کہ کبیرہ کی ایک یہ تعریف ہے، جس معصیت کے ساتھ دوزخ کی آگ کا ذکر ہو، یعنی جس گناہ کے ساتھ دوزخ کی آگ کا ذکر ہو، یعنی فلاں گناہ کرنے سے دوزخ میں جانا پڑے گا، دوزخ کی سزا ہوگی، تو ایسے گناہ کے ساتھ دوزخ کا ذکر ہو یا لعنت کا ذکر ہو یا غضب کا ذکر ہو یا عذاب کا ذکر ہو، وہ کبیرہ ہے۔ یعنی جس گناہ کے ساتھ لعنت کا، غضب، اللہ کی ناراضگی کا یا پھر عذاب کا یا پھر دوزخ کا ذکر ہے تو وہ کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، کبائر 7 ہیں؟ یعنی سائل نے پوچھا کہ کیا کبیرہ گناہ 7 ہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا بلکہ وہ 700 تک ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا کبیرہ گناہ صرف 7 ہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا 7 نہیں بلکہ وہ 700 تک ہیں۔ چلیے، ایک تعریف یہ ہے کہ کبیرہ اضافی امر ہے، یعنی یہ گناہ تو گناہ ہے لیکن یہ جو کبیرہ کا جو لفظ لایا گیا ہے وہ ایک اضافہ ہے، زائد چیز ہے۔ ہر گناہ اپنے سے بڑے گناہ کی بنسبت صغیرہ ہے اور اپنے سے چھوٹے گناہ کی بنسبت کبیرہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں بہت ہی ایک سختی والا حکم آ گیا کہ کبیرہ گناہ یہ تو ایک گناہ تو ہے ضرور، لیکن کبیرہ ہونا، صغیرہ ہونا یہ ایک زائد چیز ہے، ورنہ بتا رہے ہیں کہ ہر گناہ صغیرہ بھی ہوتا ہے اور کبیرہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس اعتبار سے کہ اس کے جو گناہ کیا ہے اس سے نچلے والے گناہ کو دیکھتے ہوئے وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کیا ہے اس کے نیچے والے گناہ کو دیکھتے ہوئے وہ گناہ کیا ہے، کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر والے گناہ کو دیکھتے ہوئے یہ صغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو مطلق اب اس تعریف میں سارے کے سارے گناہ کے کام شامل ہو جائیں گے۔ تو ہر گناہ کیا ہے، ایک اعتبار سے صغیرہ ہوگا اور ایک اعتبار سے کبیرہ ہو جائے گا۔ تو بعض حضرات نے کبیرہ گناہ کی یہ تعریف کی ہے۔ اور ایک تعریف یہ ہے کہ واجب کا ترک اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب صغیرہ گناہ ہے، اور فرض کا ترک اور حرام کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے۔ اور بعض حضرات نے تعریف یہ کی ہے کہ واجب کو چھوڑ دینا اور جو عمل مکروہ تحریمی ہے اس کو کرنا یہ صغیرہ گناہ میں شامل ہے، اور پھر فرض کو چھوڑ دینا اور حرام کام کو کرنا یہ کبیرہ گناہ میں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو مختلف تعریفات کبیرہ گناہ کی اور صغیرہ گناہ کی آئی ہیں تو وہ سارے کے سارے تعریفات وہ الگ الگ انداز میں بیان کر دیے ہیں۔ حدیث نمبر 216، حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوزعها على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا۔ چلیے ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں عثمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی، از منصور، از مجاہد، از حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔
انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکے کے باغات میں سے کسی باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی خبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں دیا جا رہا تھا۔ پھر فرمایا کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، یعنی چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگائی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر ہر قبر کے اوپر ان میں کا ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، یعنی جب تک یہ شاخیں سوکھی نہیں ہوں گی، تر رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی کمی ہوگی۔ حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے، ان میں سے ایک شخص پیشاب کے خطرات سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں، ان سب کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔ حائط اور نمیمہ کا معنی، اس حدیث میں حائط کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ایسا باغ کہ جس کے چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہو، اور جس باغ کے چاروں دیواری نہ ہو اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ یعنی حائطن اور حدیقتن میں فرق بتا رہے ہیں کہ ایسا باغ کہ جس کے چاروں اطراف میں دیوار بنی ہوئی ہو تو اس کو حائط کہتے ہیں، اور باغ تو ہے لیکن دیواریں چاروں طرف سے نہیں ہیں بلکہ کھلا ہوا ہے تو اس کو حدیقتن کہا جاتا ہے۔ اس میں لا یستتر کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے وہ اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو پیشاب کے قطروں سے مسح ہونے سے مستور اور محفوظ نہیں رکھتا تھا، یعنی جسم کو پیشاب کے خطروں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا، بچاتا نہیں تھا، اور نہ کپڑوں کو پیشاب کے خطروں سے بچاتا تھا، یعنی ان کو بچاتا نہیں تھا۔ پیشاب کے خطروں سے نہ بچنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے حضرت سعد بن معاذ کو عذاب قبر ہوا تھا۔ چلیے، اس حدیث میں النمیمہ کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے 2 آدمیوں کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، کہ فلاں شخص تمہارے متعلق یہ کہتا تھا، اس کو اردو میں چغلی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چلیے، اس اعتراض کا جواب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کسی کبیرہ چیز کے سبب عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ ان کو کبیرہ گناہ کے سبب سے عذاب ہو رہا تھا۔ چلیے، اس حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ ان میں سے ایک پیشاب کے خطرات سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ واقع میں یہ کبیرہ گناہ تھے، لیکن ان کے نزدیک یہ کوئی بڑے گناہ نہیں تھے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کے متعلق فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اس تہمت کو معمولی سمجھ رہے تھے حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت سنگین بات ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کسی ایسی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا تھا جس سے بچنا ان کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہو، بلکہ اس سے بچنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ ان کو کسی کبیرہ چیز کے سبب سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ ان کو گناہ کبیرہ کے سبب سے عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے پہلے کلام سے اضراب کر کے، یعنی کلام سے پلٹ کر فرمایا کیوں نہیں، ان میں سے ایک پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا، گویا اس بعد والے کلام سے پہلے والا کلام منسوخ ہو گیا۔ چلیے، حافظ ابن حجر کا یہ کلام صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ان کو کسی کبیرہ چیز کے سبب سے عذاب نہیں ہو رہا، اور خبر میں نسخ نہیں ہوتا، نسخ حکم میں ہوتا ہے، اور یہاں کوئی حکم نہیں ہے
اور جب اس اعتراض کے دو قوی جواب ہیں جو پہلے ذکر کر دیے گئے ہیں، دو قوی تر جواب جب ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو پھر اس فضول جواب کی کیا ضرورت ہے؟ نیز اس اعتراض کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی بہت بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ وہ فی نفس ہی کبیرہ تھے۔ چلیے، تو بہرحال یہ وضاحت ہوئی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ جو بتائے ہیں کہ کبیرہ کوئی بڑے گناہ کے سبب ان کو عذاب نہیں ہو رہا تھا، تو اس کے کیا جوابات ہیں یہاں پر بتا دیے۔ آگے بتا رہے ہیں، جن دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا آیا وہ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ جن دو آدمیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا آیا وہ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ ابو موسیٰ المدینی نے کہا وہ کافر تھے، اور ان کا استدلال اس حدیث سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے دو قبروں کے پاس سے گزرے جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کی آوازیں سنی، ان کو پیشاب اور چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ اس حدیث کو انہوں نے ابن لہیعہ از اسامہ بن زید اپنی کتاب ترغیب و تحریب میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء نے کہا وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے کہا اس حدیث کے بعض سندوں سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بعض نئی قبروں کے پاس سے گزرے۔ تو بہرحال یہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ جو دو آدمی جس کے پاس سے آقا علیہ الصلوۃ جس کی قبروں کے پاس سے حضور گزرے تھے آیا وہ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ تو بعض نے کہا کہ وہ کافر تھے، بعض نے کہا وہ مسلمان تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وہ قبر والے مسلمان تھے۔ چلیے، جب تک درخت کی شاخ خشک نہ ہو اس وقت تک عذاب میں تخفیف ہونے کی توجیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ درخت کی شاخ جب تک قبر پر تر رہے گی، سوکھی نہیں ہوگی، تو عذاب میں تخفیف ہوگا؟ اس کا کیا مطلب ہے بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی شاخ منگائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ان میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا اور فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے، یعنی سوکھیں گے نہیں، شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ علامہ احمد بن محمد لکھتے ہیں عذاب میں یہ تخفیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اثر کی وجہ سے تھی، یا آپ نے ان کے عذاب میں تخفیف کی دعا کی تھی، اور جب تک ان شاخوں میں نمی رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تر شاخ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور خشک شاخ تسبیح نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کمی ہونا، عذاب میں کمی ہونا۔ تو اب وہ علامہ احمد بن محمد خطابی وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تر شاخ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور خشک شاخ تسبیح نہیں کرتی، اس کا یہ مطلب نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ بس خشک شاخ یعنی سوکھی ہوئی شاخ بھی اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر تخفیف عذاب کی مدت شاخوں کے تر ہونے تک کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معلوم ہے۔ جیسے دوزخ کے محافظ فرشتوں کی تعداد 19 ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ جو تر شاخ رکھی گئی تھی وہ تر شاخ کی وجہ سے عذاب میں کمی ہوگی، یا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک کی برکت سے وہ عذاب میں کمی ہوگی، یا حضور کے دعا فرمانے کی وجہ سے عذاب میں کمی ہوگی؟ تو یہ جو صاحب ہیں علامہ احمد بن محمد خطاب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عذاب میں کمی تھی حضور کے دست مبارک کی وجہ سے اور حضور کی دعا کی برکت سے تھی، تر شاخ کی وجہ سے نہیں تھی۔ کیونکہ تر شاخ کی وجہ سے اگر ہے تو سوکھی شاخ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، تو لہٰذا یہ برکت حضور کے دست مبارک اور پھر حضور کی دعا کی وجہ سے تھی۔
چلیے اب یہاں سے ایک اہم بیان شروع کر رہے ہیں، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کے ایصال ثواب کا ثبوت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر کر ایصال ثواب کرنا اور پھر دیگر عبادتیں کرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا، اس کا ثبوت کیا ہے اب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ عینی نے علامہ خطابی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حدیث میں قبروں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے استحباب کی دلیل ہے، یعنی اس حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا قبر پر مستحب ہے، اس میں یہ دلیل ہے، کیونکہ جب درخت کی تسبیح سے میت کے عذاب میں تخفیف کی امید ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سے میت کے عذاب میں تخفیف کی زیادہ امید ہے، عذاب میں کمی ہونے کی، یعنی کہ جب ایک درخت کی ٹہنی قبر پر رکھی جا رہی ہے تو اس سے امید ہے کہ عذاب میں کمی ہو، تو اب قرآن پاک کی جب تلاوت ہے تو اس سے بدرجہ اولا زیادہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب میں تخفیف اور کمی ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کا یہ مسلک ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثبوت میت کو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، امام ابو بکر نجار نے کتاب السنن میں روایت کیا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان کے درمیان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھا، پھر اس کا ثواب اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس شخص کو بھی اتنا اجر دیا جائے گا جتنا اجر ان مردوں کو دیا جائے گا۔ دوسری حدیث بیان کر رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں گیا اور اس نے سورہ یاسین تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس دن ان مردوں کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، یعنی والدین کی یا پھر والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیے تو مفتی صاحب، اگر مثال کے طور پہ جن کے والدین ماں باپ دونوں زندہ ہیں، باحیات ہیں، تو کیا دادا پردادا شکر دادا یعنی جو ہمارے آبا و اجداد میں جو والد اور ان کے دادا کے دادا ہوں یا جو بھی ہوں، تو کیا ان کی مزار پاک ان کی قبر کے پاس بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا یہی اجر و ثواب ملتا ہے؟ ایک سوال یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں پر سورہ یاسین بیٹھ کر تلاوت کرنا مقصود ہے یا پھر اس کا ثواب ان کو پہنچانے پر ہی وہ اجر اور بشارت کی جو بات یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ ماں باپ یا دو میں سے کسی ایک کے پاس جب وہ بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو صرف بیٹھ کر پڑھنے پر مغفرت ہے یا پھر اس کا ثواب پہنچانے پر مغفرت کی بشارت دی جا رہی ہے، سورہ یاسین کا ثواب پہنچانے پر؟ چلیے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے لیے یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو اب یہ والدین کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عموماً جیسے اس سے پہلے والی روایت میں خود بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی قبرستان میں سورہ یاسین پڑھتا ہے، چاہے وہ قبرستان میں اس کے، اب ظاہر سی بات ہے قبرستان جب ہوگا تو کئی حضرات وہاں پر مدفون ہوں گے، کئی حضرات کی خبر ہوگی، چاہے رشتہ دار ہو یا پھر غیر رشتہ دار ہو، سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبرستان والوں کو تو عذاب میں کمی ہوگی ہی ہوگی، لیکن جو پڑھا ہے تو پڑھنے کی برکت سے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے گا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، یعنی وہ ثواب پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اب دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں چونکہ بتایا گیا ہے، ابھی جو حدیث گزری ہے بخاری شریف کی، کہ شاخ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توڑ کر صرف قبر پر رکھے تھے، تو وہ شاخ تسبیح کرتی رہی تو اس تسبیح کی برکت سے وہ عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو اب اس کے مقابلے میں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے قرآن پاک کی تلاوت، تو اس سے اندازہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی صرف قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایصال ثواب کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے، صرف قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے ہوگا یہ کہ جس قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے گا۔
وہی نہیں بلکہ جیسے حدیث میں بتایا گیا، اگر مطلق کسی ایک کو خاص ایصال ثواب کرنے کی بجائے، والدین یا پھر آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرنے کی بجائے صرف قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، کسی خاص آدمی کو ایصال ثواب نہیں کر رہا ہے، تو حدیث میں جیسے بتایا گیا ہے کہ قبرستان میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ایصال ثواب نہ کریں تو یہ ہے کہ مطلق سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب پہنچا دیتا ہے، اور کسی ایک کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی، پڑھنے والے کو بھی اتنا ہے اور جتنے حضرات وہاں پر مدفون ہیں ان سب کو اتنا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں پہنچاتا ہے تو اگر ایصال ثواب نہیں کرتا ہے تو یہ عالم ہے، اگر ایصال ثواب کرے تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کو خاص طور پر ایصال ثواب کیا ہے، والدین یا پھر رشتہ دار وغیرہ، ان کو تو پہنچائے گا ہی، لیکن قرآن پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اطراف و اکناف کے جو خبریں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہنچائے گا۔ چلیے، اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ کتاب میں تو نہیں ہے، بات آئی تو بتاتا چلوں کہ ایصال ثواب کرنے کے بجائے صرف دل میں نیت کر کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے چلے جائیں تو جس کے بارے میں نیت کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود کیا ہے اس کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو جتنا وقت ایصال ثواب کرنے میں لگے گا اتنا وقت بھی ذکر و اذکار میں کریں گے تو اور زیادہ ثواب خود بخود ان کو پہنچتا رہے گا۔ چلیے، بہرحال اب یہاں آگے بتا رہے ہیں ایصال ثواب کے متعلق دلائل اور احادیث حسب ذیل ہیں، یعنی ایصال ثواب کے متعلق جو دلیلیں ہیں اور پھر جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں اس میں اب یہاں سے ایک ایک کر کر احادیث بیان کر رہے ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ نے لیس للانسان الا ما سعی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس سے ایصال ثواب پر اعتراض کے جواب میں لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میت کے لیے جو دعائیں کی جائیں یا ان کی طرف سے جو نیک اعمال کیے جائیں اس سے میت کو نفع نہیں پہنچتا۔ یعنی بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ایصال ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، ثواب نہیں پہنچتا ہے، دلیل میں کیا کیے ہیں قرآن پاک کی یہ آیت وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی کہ مطلب کیا ہے اس آیت کا، آدمی جو خود کوشش کرتا ہے وہ کوشش کے برابر آدمی کو اس کا بدلہ ملتا ہے، دوسرا آدمی کوشش کیا ہے، محنت کیا ہے تو اس کی محنت کا صلہ اس کو نہیں ملتا۔ تو لوگ کیا کیے ہیں اس آیت سے ایصال ثواب کا انکار کیے ہیں۔ تو شیخ ابن تیمیہ نے خود وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اس میں ایصال ثواب کے انکار پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے آج جو انکار کرتے ہیں ایصال ثواب جائز نہیں ہے تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اس میں دلیل ہی نہیں ہے ایصال ثواب کے انکار پر۔ چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب میرے لیے مغفرت فرما اور میرے والدین کے لیے اور مؤمنین کے لیے جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب میرے لیے مغفرت فرما اور میرے والدین کے لیے اور جو مومن میرے گھر داخل ہوا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ چلیے، یہ نبیوں اور رسولوں کی دعائیں اپنی امتوں اور مومنوں کے لیے ہیں، اور ان کی یہ دعائیں انسان کے اعمال کا غیر ہے، یعنی انسان کے اعمال نہیں ہیں، یہ دعائیں جو ہیں مطلق دعائیں ان کی اپنی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، کوئی اعمال نہیں ہیں، اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ یہ جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا، اور ان سے انسان کو نفع ہوگا اور اس کی مغفرت ہوگی۔ چلیے، سنن متواترہ سے دوسروں کے اعمال کا نفع آور ہونا ثابت ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ متواتر یہ جو ہے یہ اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے، یہ تو ایسے یعنی ایسی حدیث کے جس کے کئی راوی ہوں تو اس کو متواتر کہتے ہیں۔ تو یعنی بہت ساری احادیث سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دوسروں کے اعمال کا نفع آور ہونا، یعنی دوسرے اگر کوئی عمل کر کر ایصال ثواب کیے ہیں تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، بہت ساری احادیث سے یہ بات کا ثبوت ملتا ہے، جن کا انکار کفر ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ اتنے احادیث آئے ہیں کہ ان کا انکار اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ کفر ہے۔ مثلا مسلمانوں کا میت کی نماز جنازہ پڑھنا اور نماز میں ان کے لیے دعا کرنا، اسی طرح
قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا، کیونکہ ان کے ثبوت میں احادیث متواترہ ہیں، بلکہ مرتکب کبائر کی شفاعت کا اہل بدعات کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یعنی اب بتا رہے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کیا ہے آدمی، تو کبیرہ گناہ کرنے والے آدمی کی شفاعت کے بارے میں اہل بدعات کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یعنی اہل بدعات جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو اہل سنت وغیرہ ہے تو وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کبیرہ گناہ اگر ہوئے ہیں انسان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے یا پھر کوئی اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما سکتا ہے۔ اور یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کبائر کی شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس سے سوال کرنا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں کے بارے میں اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے اور آپ کی سفارش پر، آپ کی شفاعت پر اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بس یہ امور اور ان کی مثالیں قرآن اور سنن متواترہ سے ثابت ہیں۔ یعنی ان کی یہ جو باتیں بھی بتائی گئی ہیں، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی بہت ساری باتیں قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں، بہت ساری احادیث میں مذکور ہیں۔ اور ایسی چیزوں کا منکر کافر ہے، اور ایسی چیزیں احادیث صحیحہ سے بکثرت ثابت ہیں۔ یعنی صحیح احادیثوں سے کثرت کے ساتھ ایسی باتیں روایت کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو نفع ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے اور میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس باغ کو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ تو اس میں بھی صدقہ کرنے کا ثواب والدہ کو پہنچانے پر دلیل ہے۔ دوسری حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتیں تو کچھ صدقہ کرتیں۔ یعنی اگر آخر وقت میں وہ بات کرنے کی استطاعت اگر ان کے پاس ہوتی، طاقت ہوتی، تو وہ اپنی طرف سے کچھ صدقہ کرتیں یا پھر صدقہ کرنے کا حکم دیتیں۔ بس اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا اس سے ان کو نفع ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یعنی اگر میں والدہ کی طرف سے میں کچھ صدقہ کر دوں تو کیا اس صدقے کا ثواب اور اس کا فائدہ والدہ کو پہنچے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ضرور پہنچے گا۔ تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ چلیے، تبیان القرآن میں ہم نے اس بحث کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، تو لہذا تبیان القرآن جلد 11 صفحہ 568 پر وہاں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ چلیے، خبروں پر شاخ اور پھول وغیرہ رکھنے کا ثبوت، یہاں سے ایک نیا پیراگراف اور نیا بیان شروع کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں چونکہ شاخ رکھنے کا ذکر ہے، تو اب یہاں شاخ کے ذریعے سے اگر خبروں پر پھول ڈالا جائے تو اس پر شاخ پر قیاس کرتے ہوئے تو یہ کہاں تک جائز ہے بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں دونوں قبروں پر درخت کی شاخ کے ٹکڑوں کے رکھنے کا ثبوت ہے۔ فقہا نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، یعنی اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قبر پر درخت کی شاخ، سبزہ اور پھول وغیرہ رکھنا جائز ہے۔ ہری بھری کوئی بھی چیز ہو، پھول ہو یا پھر کوئی اور چیز ہو یا پھر درخت ہو کوئی دوسرا چھوٹا موٹا، جیسے کہ عام اوقات میں کوئی پھول کا درخت لگا دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ علامہ سید محمد امین بن عابدین شامی حنفی لکھتے ہیں، قبرستان سے سرسبز گھاس کاٹنا مکروہ ہے، یعنی قبرستان میں اگر ہری بھری گھاس اگائی ہے تو کاٹنا مکروہ ہے، اور سوکھی ہوئی گھاس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ بحر الرائق اور دیگر کتابوں میں ہے۔
امداد میں اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ تر و تازہ گھاس اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، جس سے میت کو تسکین ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قاضی خان میں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مذکور ہے، یعنی جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز شاخ کو توڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ ان 2 قبروں پر رکھ دیے جن میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور اس کی علت ان شاخوں کا خشک نہ ہونا قرار دیا، یعنی ان شاخوں کی تسبیح کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور سبز گھاس کی تسبیح خشک گھاس کی تسبیح سے اکمل ہے، یعنی جیسے ابھی پیچھے بتایا گیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے سبز گھاس ہو یا پھر سوکھی گھاس ہو، یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ سبز گھاس میں تسبیح اکمل درجے کی ہوا کرتی ہے، زیادہ کمال درجے کی ہوا کرتی ہے، اور سوکھی گھاس میں تسبیح تو ہوتی ہے ضرور، لیکن سبز گھاس کے بنسبت کم ہوا کرتی ہے، کیونکہ سبز میں ایک قسم کی حیات ہوتی ہے۔ اور اس عبارت اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے سبز شاخ کو قبر پر رکھنا مستحب ہے۔ ہمارے زمانے میں آج کے پھولوں کی شاخیں جو قبروں پر رکھی جاتی ہیں وہ اسی پر قیاس ہے۔ فقہائے شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اس کی تصریح کی ہے، اور یہ بعض مالکیہ کے اس قول سے اولا ہے کہ عذاب میں تخفیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کی دعا سے حاصل ہوئی ہے۔ یہ علامہ خطابی کا قول ہے، جیسے پیچھے بتا دیا گیا، اس لیے دوسروں کا آپ پر قیاس نہیں ہوگا۔ حالانکہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت بریدہ بنت حسیب رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی قبروں پر 2 شاخیں رکھ جائیں۔ علامہ طحطاوی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، درخت کی شاخ کے معنی میں ہر وہ چیز داخل ہے جس میں کسی بھی درخت کی رطوبت ہو، یعنی کسی بھی درخت کی تھوڑی بہت تری بھی اگر ہے تو وہ اس کا حکم وہی ہے جو درخت کی شاخ کا حکم ہے۔ مشکات کی شرح میں لکھا ہے، ہماری متاخرین اصحاب میں سے بعض ائمہ نے فتویٰ دیا ہے کہ پھولوں اور درخت کی شاخوں کو رکھنے کا جو معمول ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے سنت ہے، اور جب درخت کی شاخ کی تسبیح کی وجہ سے تخفیف کی امید کی جاتی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کی برکت تو بہت عظیم ہے۔ یعنی اخیر میں بتا رہے ہیں کہ جب درخت کی شاخ جو تسبیح کر رہی ہے اس کی وجہ سے عذاب میں کمی ہو رہی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، تو اس کی برکت سے تو بدرجہ اولا عذاب میں کمی آئے گی۔ یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 949 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح کے حسب ذیل عنوانات ہیں۔ پہلا، کبیرہ گناہ صغیرہ اور صغیرہ گناہ کی تحقیق۔ دوسرا، قبر پر سبز شاخ اور پھول رکھنے کے متعلق فقہائے اربعہ کے نظریات اور بحث و نظر۔ نمبر 3، ایصال ثواب میں مذاہب فقہا اور بحث و نظر۔ نمبر 4، باب مذکور کی حدیث کے دیگر مسائل۔ نمبر 5، برزخ اور دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک وقت رابطہ۔ چلیے، شرح صحیح مسلم میں یہ شرح صفحہ 879 سے 889 تک 10 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اس لیے شرح صحیح مسلم میں ان مباحث کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ البتہ نعمت الباری میں یعنی اس شرح میں بعض جزوی مباحث زیادہ ہیں۔ چلیے، یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب نمبر 56، باب ما جاء فی غسل البول، پیشاب کو دھونے کے متعلق جو احادیث وارد ہیں۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے، یعنی اس باب کے اس سے پہلے والے باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں یہ بتایا تھا کہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے صاحب قبر کو عذاب ہوتا ہے، اور اس باب میں پیشاب کو دھونے کا ذکر ہے۔ امام بخاری ایک تعلیق کا ذکر کرتے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب القبر کان لا یستتر من بولہ ولم یذکر سوا بول الناس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے متعلق فرمایا وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور آپ نے انسانوں کے پیشاب کے سوا
اور کسی کے پیشاب کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری یہ حدیث سابق یعنی اس سے پہلے والے باب میں جو حدیث گزری ہے اس کا ایک یہ ٹکڑا ہے۔ حدیث نمبر 217 حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابی میمونۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے روح بن قاسم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عطا بن ابی میمونہ نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتا جس سے آپ دھوتے تھے۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری حدیث نمبر 150 میں گزر چکی ہے، وہاں مطالعہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 150 میں اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا گیا تھا، پانی سے استنجا کرنا، اور یہاں اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا ہے، پیشاب کو دھونے کے متعلق احادیث۔ چلیے اب یہاں سے ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ اس باب کا بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے کوئی عنوان ذکر نہیں کیا، اور یہ باب بھی ابواب سابقہ کے ساتھ ملحق ہے، تو بتا رہے ہیں کہ یہ باب اس سے پہلے باب کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 218 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا۔ قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن مثنى نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی از مجاہد از طاؤوس از حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں کو ضرور عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو کسی بڑی چیز کے سبب سے عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، رہا ان دونوں میں سے ایک شخص کو تو وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور رہا دوسرا شخص تو وہ چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تر شاخ کو لے کر اس کے دو آدھے آدھے ٹکڑے کیے، پھر ہر قبر میں ایک ٹکڑے کو گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا شاید جب تک یہ شاخیں خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ ابن المثنى جو پہلے والے حدیث کے راوی ہیں انہوں نے کہا، اور ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے مجاہد سے اس حدیث کی مثل سنا ہے۔ چلیے حدیث 216 میں شاخ کے ٹکڑوں کو قبروں پر رکھنے کا ذکر تھا، اور اس حدیث میں ان کو قبروں پر گاڑنے کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں طریقے جائز ہیں، قبر پر ٹہنی کو رکھنا بھی جائز ہے اور ٹہنی کو گاڑنا یہ بھی جائز ہے۔ علماء دیوبند کا قبروں پر پھول ڈالنے کو بدعت کہنا اور اس قول کا ابطال اور رد، یعنی علماء دیوبند جو کہتے ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالنا یہ بدعت ہے، اور یہ علماء احناف کی طرف سے کیا ہے ان پر رد، علماء اہل سنت کی طرف سے ان پر رد اور پھر ان کا جواب۔ ہم علامہ شامی اور دیگر فقہا کے احوالوں سے بیان کر چکے ہیں، یا پھر ان کے حوالوں سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ قبر پر درخت کی شاخ رکھنا اور سبزہ اور پھول رکھنا جائز ہے، کیونکہ اس کی اصل اس حدیث میں موجود ہے۔ تاہم حیرت ہوتی ہے کہ سید احمد رضا بجنوری نے لکھا ہے کہ شیخ شبیر احمد عثمانی اور شیخ انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ مزارات پر پھول وغیرہ چڑھانا
جو آج کل اہل بدعات نے رائج کر دیا ہے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کے غلط ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ فساق اور فجار کی قبروں کے بجائے صالحین کی قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، یعنی جو فاسق و فاجر ہیں ان کی بجائے نیک لوگوں کی قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ فقہا کے علاوہ شارحین حدیث نے قبروں پر پھول چڑھانے کو جائز لکھا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں قبروں پر پھول رکھنے کی اس حدیث میں اصیل ہے، یعنی پختہ دلیل ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے متاخرین اصحاب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس زمانے میں قبروں پر پھول اور شاخ رکھنے کی عادت ہو گئی ہے، وہ اس حدیث کی بنا پر ہے، اور اس حدیث کی بنا پر وہ سنت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک جماعت نے اس حدیث سے قبر پر سبزہ اور پھول اور ریحان ڈالنے پر استدلال کیا ہے۔ ریحان یہ بھی کیا ہے، قسم کا پھول ہے، خوشبودار۔ غور فرمائیے، ملا علی قاری علیہ رحمہ اور علامہ طحطاوی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی بنا پر قبروں پر پھول ڈالنے کو سنت لکھا، اور علامہ شامی نے اس حدیث کی بنا پر قبروں پر پھول ڈالنے کو مستحب لکھا۔ فتاوی عالمگیر میں اس کو مستحسن لکھا ہے۔ علامہ شربینی شافعی نے اس کو سنت لکھا ہے، اور ڈاکٹر وہابہ نے بھی اس کو وہابہ زہیلی نے بھی اس کو سنت لکھا ہے۔ تو ان اکابر فقہا اور محدثین کے مقابلے میں سید احمد رضا بجنوری اور دیوبند کی بات کو کون سنتا اور مانتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر پھول رکھنا بدعت ہے، اور جن کو یہ بھی علم نہیں کہ جس فعل کی اصل سنت صحیحہ سے ثابت ہو وہ سنت ہوتا ہے نہ کہ بدعت۔ باقی رہا سید احمد رضا دیوبندی کا یہ کہنا کہ فساق و فجار کی قبروں پر پھول کیوں نہیں چڑھائے جاتے، یہ چونکہ انہوں نے کہا تھا تو یہ بھی ان کی لا علمی ہے۔ عام مسلمان اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر پھول اور سبزہ ڈالتے ہیں، اور ان میں اکثر بے عمل ہوتے ہیں تاکہ ان پھولوں اور سبزہ کی تسبیح کی برکت سے ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور رہا ان کا یہ کہنا کہ پھر صالحین کی قبروں پر کیوں پھول چڑھائے جاتے ہیں، انہیں تو مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی پر درود کیوں پڑھا جاتا ہے، اور آپ کے لیے رحمت کیوں طلب کی جاتی ہے، آپ تو خود رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کے وسیلے سے اور مقام محمود کی دعا کیوں کی جاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں مبعوث فرمائے گا۔ اس اعتراض کے وقت انہوں نے اس آیت پر غور کیوں نہیں کیا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تعظیم دلوں کے تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اولیاء اکرام اور ان کے مدارات بھی شعائر اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے، اور ان کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے، اور مزارات پر پھول ڈالنا ان کی تعظیم کی وجہ سے، اور اس لیے تاکہ پھولوں کی تسبیح کی وجہ سے ان کی نیکیوں اور ان کے درجات میں اضافہ ہو۔ یہ دیوبندی علماء جو صالحین کی قبروں پر اس لیے پھول ڈالنے سے منع کرتے ہیں کہ وہ تو خود نیک ہیں، انہیں مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ لوگ صالحین کی مزارات پر قرآن مجید کی تلاوت سے بھی منع کریں گے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اکابر علماء کی یاد مناتے ہیں اور ان کے لیے اہتمام سے قرآن خوانی کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اخبارات میں اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ بس واضح ہو گیا کہ قبروں پر پھول ڈالنے کو بدعت کہنا خود بدعت ہے، اور شیخ انور شاہ کشمیری، شیخ شبیر احمد عثمانی اور سید احمد رضا بجنوری کے یہ اقوال قطعاً باطل اور مردود ہیں۔ چلیے یہاں پر باب ختم ہوا، اب یہاں سے باب نمبر 57 ہم شروع کر رہے ہیں۔ باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس الاعرابیہ حتی فرغ من بولہ فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کا اعرابی کو چھوڑے رکھنا حتیٰ کہ وہ مسجد میں پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا۔ اس عنوان کے مطابق حدیث آ رہی ہے، اعرابی سے مراد دیہات کا رہنے والا۔ باب سابق کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے، یعنی اس سے پہلے والے باب کی اس سے مناسبت اور تعلق یہ ہے کہ دونوں باب پیشاب کے ازالے پر مشتمل، یعنی پہلے باب میں بھی پیشاب کو دور کرنے کا ذکر تھا، اس حدیث میں بھی اس باب میں بھی پیشاب کو دور کرنے کا ذکر ہے۔ باب سابق میں پیشاب کو دھونے کا حکم تھا، اور اس باب میں پیشانی پر پانی
پیشاب پر پانی بہانے کا حکم ہے، اور وہ بھی پیشاب کو دھونے کے حکم میں ہے۔ چلیے حدیث نمبر 219، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا یبول فی المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه علیہ۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں موسیٰ بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی از حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، حتیٰ کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس جگہ پر بہا دیا۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، یعنی ابھی جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں جو راوی حضرات ہیں، جو رجال ہیں، ان کا تعارف۔ پہلے موسیٰ بن اسماعیل ان کا تعارف ہو چکا ہے، دوسرے ہیں حمام بن یحییٰ بن دینار، یہ تمام مشائخین کے نزدیک ثقہ اور ثبت ہیں، سن 163 ہجری میں وفات پائے۔ نمبر 3 اسحاق بن ابی طلحہ انصاری۔ نمبر 4 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا تعارف ہو چکا ہے۔ چلیے، زمین کے خشک ہونے سے اس کی طہارت پر اور ہر مائع یعنی بہنے والی چیز سے نجاست کے ازالے پر احناف کے خلاف علامہ ابن بطال مالکی کے دلائل، یعنی زمین پر اگر کوئی نجاست، تر نجاست، بہنے والی نجاست اگر ہے، وہ سوکھنے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، یہ اور پھر بہنے والی چیز کی نجاست ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جو احناف کے اقوال ہیں تو ان اقوال کے خلاف علامہ ابن بطال مالکی کے دلائل اب یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ جب اس اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگا کر اس جگہ پر بہا دیا۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال مالکی لکھتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ جب زمین پیشاب یا کسی اور نجاست سے نجس ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے گا، یعنی زمین پیشاب کی وجہ سے یا پھر کوئی اور بہنے والی نجاست کی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے گا۔ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو ثور رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ وہ پانی کے سوا اور کسی چیز سے پاک نہیں ہوگی، یعنی بہنے والی نجاست اگر زمین پر گری ہے تو یہ دونوں فقہاء کرام کہتے ہیں، بلکہ تینوں فقہاء کرام کہتے ہیں کہ پانی سے ہی اس زمین کی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ زمین کو پاک کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس باب کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ کیونکہ اس حدیث میں کیا ہے، پانی بہانے کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا۔ ابو قلابہ، حسن بصری اور ابن الحنفیہ سے روایت ہے کہ زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھوپ نجاست کو زائل کر دیتی ہے، اور جب اس نجاست کا اثر چلا جائے تو اس زمین پر نماز پڑھ لو اور اس زمین سے تیمم نہ کرو۔ تو بتا رہے ہیں کہ زمین پر اگر بہنے والی نجاست ہے اور وہ نجاست دھوپ کی وجہ سے سوکھ گئی ہے یا پھر کوئی اور وجہ سے سوکھ گئی ہے تو اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے تیمم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو وہی مسئلہ طاہر مطہر ہونے کا، تو وہ زمین طاہر ہے، ضرور پاک ہے، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس زمین کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو لہٰذا تیمم چونکہ پاک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس زمین کے وہ حصے سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ امام طحاوی نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کپڑوں اور بدن سے نجاست کس طرح زائل ہوگی۔ امام مالک نے کہا ہے یہ صرف اس پانی سے زائل ہو سکتی ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، اور یہی امام ظفر، امام محمد اور امام شافعی علیہم الرحمہ کا قول ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے ایسا پانی نازل کیا جو پاک کرنے والا ہے۔ اور ابھی جو فقہاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے، امام ظفر، امام محمد اور امام شافعی علیہ رحمہ، انہوں نے اس حدیث سے
استدلال کیا ہے کہ جب اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پانی کا ایک ڈول بہانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ کپڑوں اور بدن کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کپڑوں پر نجاست لگی ہے یا پھر پیشاب لگ گیا ہے یا پھر بدن پر ہے تو اس پر پانی بہانے سے ہی وہ کپڑا اور بدن پاک ہوں گے۔ خیر یہ تو مسئلہ تھا مذکورہ جو ابھی فقہاء کرام جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کا، اور امام ابو حنیفہ نے اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ نے یہ کہا ہے کہ نجاست کو ہر مائع یعنی رقیق اور بہنے والی چیز سے زائل کرنا جائز ہے، پانی سے ہی نہیں بلکہ کوئی بھی بہنے والی چیز ہے تو اس سے زائل کرنا، نجاست کو دور کرنا جائز ہے، اور ہر پاک چیز سے یعنی ہر پاک چیز سے نجاست دور کر سکتے ہیں، اور آگ سے اور دھوپ سے یعنی آگ میں اس کو سکھا کر آگ کی گرمی سے یا پھر دھوپ سے چلیے پاک کسی بھی اعتبار سے جس طریقے سے چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اگر مردار جانور کی کھال دھوپ میں خشک ہو جائے تو وہ رنگنے کے بغیر پاک ہو جائے گی، یعنی بتا رہے ہیں کہ مردار جانور کی کھال دھوپ میں رکھے ویسے ہی سوکھ گئی ہے تو وہ کیا ہے پاک ہو جائے گی، اس کو مزید کیا ہے کوئی دباغت دینا، اس کو کوئی اور چیز کے ساتھ اس کو سکھانا پاک کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خمر یعنی انگور کی شراب جب سرکہ بن جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، انگور کی شراب جب سرکہ بن جاتی ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، اور مٹکا بھی پاک ہو جاتا ہے، یعنی جس شراب میں یہ سرکہ یعنی جس مٹکے میں یہ سرکہ یا پھر شراب ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خمر بھی نجس تھی اور مٹکا بھی نجس تھا، اور اس کو سرکے کے سوا اور کسی چیز نے پاک نہیں کیا۔ چلیے یہ تو بہرحال دلائل ہو گئے۔ اب بتا رہے ہیں کہ زمین کے خشک ہونے سے اس کے پاک ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل، یعنی فقہاء احناف جو کہتے ہیں کہ زمین پر اگر کوئی نجاست ہے وہ نجاست سوکھتے ہی زمین سوکھتے ہی کیا ہے وہ زمین پاک ہو جائے گی، فقہاء احناف کا یہ قول ہے، اور پھر اس پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر مرغینانی لکھتے ہیں ہماری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ زمین کا پاک ہونا اس کا خشک ہونا ہے، اور اس زمین سے تیمم اس لیے جائز نہیں کہ تیمم کے لیے سعید طیب یعنی بہت پاک ہونا اس کی شرط قرآن مجید میں منصوص ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ شرط آئی ہے، پس جس کی طہارت صرف حدیث سے ثابت ہے اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں کہ اب یہ زمین پاک تو ہے لیکن تیمم کے لیے سعید طیب یعنی بہت پاک ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا اب یہ پاک ہے ضرور لیکن بہت پاک نہیں ہے، اسی لیے اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ یوسف حنفی نے کہا ہے کہ صاحب ہدایہ کے نقل کردہ الفاظ کے ساتھ حدیث غریب ہے، یعنی جن الفاظ سے یہ صاحب ہدایہ کی حدیث نقل کی گئی ہے، یعنی جو صاحب ہدایہ نے حدیث نقل کی ہے وہ کیا ہے حدیث غریب ہے، یعنی غیر معروف ہے اور اس کا ثبوت نہیں ہے، البتہ دیگر الفاظ سے یہ حدیث ثابت ہے، یعنی الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن مفہوم اور پھر وہ جو معنی ہے وہ معنی دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ دیگر الفاظ کے ساتھ احادیث حسب ذیل ہیں۔ ایوب بیان کرتے ہیں کہ ابو قلابہ نے کہا جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ عبدالعزیز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسن بصری کو دیکھا، وہ پیشاب کے خشک نشان پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ خشک ہو چکا ہے۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں باب 139 کا یہ عنوان قائم کیا ہے، زمین جب خشک ہو جائے تو اس کا پاک ہونا، یہ عنوان قائم کیا ہے، اور اس عنوان پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد میں سوتا تھا، میں نوعمر کنوارا نوجوان تھا، اور کتے مسجد میں آتے جاتے تھے اور پیشاب کرتے تھے، اور صحابہ اس جگہ کو بالکل نہیں دھوتے تھے۔ علامہ عینی نے کہا ہے کہ یہ احادیث حکماً مرفوع ہے کہ زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جن تابعین نے یہ کہا ہے کہ زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے وہ اپنے زمانے کے مفتی تھے، جیسے ابن الحنفیہ اور ابن قلابہ،
اور کسی نے ان کے قول کی مخالفت نہیں کی تو یہ اجماع کے قائم مقام ہے، اور صاحب ہدایہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ روایت بالمعنی ہو گئی۔ روایت بالمعنی یہ بھی کیا ہے، اصول حدیث کی ایک اصطلاح ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث جن الفاظ سے روایت کی ہے وہی الفاظ کے ساتھ روایت کرنا یہ روایت باللفظ ہوگا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن الفاظ سے روایت کی ہے ان الفاظ کے بغیر ان الفاظ کے مفہوم اور معانی کو بیان کرنا یہ روایت بالمعنی کہلائے گا۔ چلیے، ہر مائع یعنی بہنے والی چیز سے ازالہ نجاست پر فقہائے احناف کے دلائل، یعنی ہر بہنے والی چیز سے نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ امام اعظم فقہائے احناف کا قول ہے، تو اس پر کیا دلیل ہے اب یہاں بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی لکھتے ہیں نجاست کو پاک کرنا پانی کے ساتھ جائز ہے، اور ہر مائع یعنی بہنے والی طاہر یعنی پاک چیز کے ساتھ بھی جائز ہے، یعنی پانی کے ساتھ بھی نجاست کو دور کر سکتے ہیں، پانی کے علاوہ ہر بہنے والی ایسی چیز جو کہ پاک ہو اس سے بھی نجاست دور کیا جا سکتا ہے، جس سے نجاست کو زائل کرنا ممکن ہو، جیسے کہ سرکہ ہے اور گلاب کا پانی ہے وغیرہ، جس کو نچوڑا جائے تو وہ نچڑ جائے، یعنی نچوڑیں تو وہ نچڑ کر پانی اس کے اندر سے ٹپکے، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے، اور امام محمد، امام ظفر اور امام شافعی علیہم الرحمہ نے کہا ہے کہ نجاست کو صرف پانی کے ساتھ زائل کرنا جائز ہے، یعنی نجاست کو پانی کے ذریعے سے ہی دور کرنا جائز ہے، کیونکہ مائع پہلی ملاقات کے ساتھ نجس ہو جائے گا، یعنی بتا رہے ہیں کہ جو بہنے والا جو پانی ہے یعنی بہنے والی جو چیز ہے جب اس نجاست سے مل جائے گی تو وہ چیز نجاست سے ملتے ہی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، بالکل ناپاک ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی، اور نجس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ البتہ یہ قیاس پانی میں ضرورت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف یہ کہتے ہیں کہ مائع چیز نجاست کو اکھاڑ دے گی اور طہارت نجاست کے زائل ہونے سے حاصل ہو جائے گی۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو بہنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے، نجاست کو دور کر دے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اب نجاست جب اس کا اثر زائل ہو جائے تو نجاست دور ہو جاتی ہے اور پاکی طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ سخت زمین پر پانی بہانے اور نرم زمین کو کھودنے کے متعلق فقہائے احناف کے مذاہب پر دلائل۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب زمین پر تر نجاست لگ جائے، پس اگر زمین سخت ہو تو اس پر پانی بہا دیا جائے اور وہ پانی زمین کے اندر چلا جائے گا جہاں اس کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے۔ چلیے، تو اب بتا رہے ہیں کہ اگر زمین بالکل سخت ہے تو اب بتا رہے ہیں اس پر پانی ڈال دیں تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ وہ نجاست کیا ہے، بالکل اندر چلے جائے گی کہ اب وہ زمین کو نچوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اور ظاہر الروایہ کے مطابق 3 دفعہ پانی بہایا جائے گا اور ہر مرتبہ پانی زمین کے اندر چلا جائے گا۔ تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ حدیث میں تو چونکہ ایک ہی مرتبہ پانی بہانے کا ذکر ہے، لیکن یہاں ظاہر الروایہ کے مطابق 3 مرتبہ اس مقام پر پانی بہانے کا ذکر مل رہا ہے، جیسے کہ اس باب کی حدیث میں ہے۔ اور اگر زمین نرم ہو تو زمین کو کھودا جائے گا اور گڑا کر کے اس پر 3 مرتبہ پانی بہا دیا جائے گا۔ چلیے، نرم زمین کو کھودنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن معقل بن مقرن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی قصے میں ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مٹی پر اس نے پیشاب کیا ہے اس کو کھرچ کر گرا دو، یعنی کھکر کر اس کو گرا دو اور پھر اس جگہ پر پانی بہا دو۔ طاووس بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کیا، لوگوں نے اس کو ڈانٹنے کا قصد کیا، یعنی ڈانٹنے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جگہ کھودو اور اس پر پانی کا ایک ڈول ڈال دو، تم تعلیم دو اور آسانی کرو اور مشکل نہ ڈالو۔ چلیے، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ
اگر تم یہ اعتراض کرو کہ تم نے حدیث صحیح کو ترک کر کے حدیث ضعیف اور حدیث مرسل سے استدلال کیا ہے تو میں کہوں گا کہ ہم نے حدیث صحیح پر اس صورت میں عمل کیا ہے جب زمین سخت ہو، اور جو حدیث تمہارے ذام میں ضعیف ہے نہ کہ ہمارے نزدیک، اس پر اس صورت میں عمل کیا ہے جب زمین نرم ہو، اور دونوں حدیثوں پر عمل کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایک حدیث پر عمل کیا جائے اور دوسری حدیث کو ترک کر دیا جائے۔ اور رہی حدیث مرسل تو ہمارے نزدیک وہ معمول ہے، اور یعنی حدیث مرسل پر ہمارے نزدیک عمل کیا جاتا ہے، اور جو حدیث مرسل پر عمل کو ترک کرتا ہے وہ اکثر احادیث پر عمل کو ترک کرتا ہے، یعنی چھوڑ دیتا ہے۔ اور محدثین کے نزدیک جب دو صحیح مرسل حدیثیں کسی ایک مسند حدیث کے معارض ہوں، یعنی دو صحیح مرسل حدیثیں کسی ایک مسند حدیث کے معارض ہوں، اس کے مقابلے میں آئے، تو حدیث مرسل پر عمل کرنا اولا ہے۔ تو جب حدیث مرسل کا کوئی معارض نہ ہو تو اس وقت اس پر عمل کرنا زیادہ اولا ہوگا۔ چلیے اب بتا رہے ہیں کہ مسجد میں کیا کام جائز ہے اور کیا کام مکروہ تنزیہی ہے اور کیا کام حرام ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 285 میں بھی ہے، وہاں اس کا متن حسب ذیل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس کو ڈانٹا کہ رکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب منقطع نہ کرو، یعنی پیشاب اس کا مت روکو۔ پھر صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، بس اس سے فرمایا بے شک یہ مساجد اس پیشاب میں سے کسی چیز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں اور نہ پاخانے کے لیے، یہ مساجد تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں، یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک شخص کو حکم دیا، وہ پانی کا ایک ڈول لے کر آیا اور اس پر بہا دیا۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ مساجد اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے ہیں، اس میں ذکر سے مراد عام ہیں، یہ قرآن کی تلاوت، علم کی کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے، لوگوں کو واعظ کرنے، نماز پڑھنے، خواہ فرض ہو یا نفل، سب کو شامل ہے۔ لیکن نفل نماز پڑھنا گھر میں زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کام مثلا دنیاوی باتیں، ہنسنا، بغیر نیت اعتکاف کے مسجد میں ٹھہرنا اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا، مسجد میں یہ سارے کام خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہیں۔ ضرورت کی وجہ سے مسجد میں سونا بھی جائز ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد میں لیٹنا اور ٹانگیں پھیلانا بھی جائز ہے، اور مسجد میں پیشاب پاخانہ کرنا اور دیگر مسجد کے احترام کے منافی کام کرنا حرام ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر بتا دیے کہ ایسے نامناسب کامیں کرنا، ایسے کام کرنا جو مسجد کے احترام کے بالکل مخالف ہوں، تو ایسے کام کرنا حرام ہے۔ برائی سے روکنا لازم ہے، اس لیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرنے سے ڈانٹنے لگے۔ تو چونکہ صحابہ پہلے ہی حضور کا حکم آنے سے پہلے یہ ڈانٹنے لگے، تو وجہ اس میں ایک دلیل یہ نکلتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی برا عمل دیکھے تو اس کے لیے روکنا لازم ہے، اور برائی سے بچائے رکھنا، اس کو حکم دینا یہ لازم ہے۔ مسجد میں کون سے کام جس کا کرنا حرام ہے جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے؟ تو وہ کون سے کام ہیں جو آداب کے خلاف بھی ہو اور حرام بھی ہو؟ دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ جی یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ اس حدیث میں فرمایا ہے، پوری عبارت ہی ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ پوری وضاحت اس میں ہو جائے گی خود بخود۔ اس حدیث میں فرمایا ہے یہ مسجد اللہ عز و جل کے ذکر کے لیے۔ اب جو ذکر کا لفظ حدیث میں آیا ہے تو اس میں ذکر کا لفظ جو ہے اس سے مراد عام ذکر ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو یا پھر علم کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، خواہ نماز فرض ہو یا پھر نفل، یہ سب چیزوں کو شامل ہے۔ یہ سارے کام مسجد میں انجام دیے جا سکتے ہیں، لیکن نفل نماز مسجد میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں ادا کی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرے کام مثلا دنیاوی باتیں کرنا،
ہنسی مذاق کرنا، بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں ٹھہرنا، دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا اور مسجد میں کھیل کود کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے مسجد میں سونا بھی جائز ہے، ضرورت اگر ہے تو مسجد میں سونا جائز ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مسجد میں لیٹنا اور ٹانگیں پھیلانا یہ بھی جائز ہے، اور مسجد میں یہاں تک تو یہ جائز کام بتایا، حرام کام کیا ہے بتا رہے ہیں، مسجد میں پیشاب پاخانہ کرنا اور دیگر مسجد کے احترام کے منافی کام کرنا یہ حرام ہے۔ یعنی اب جیسے کہ دیگر کام، جیسے مسجد میں تھوک دیے یا پھر کوئی گندگی کر دیے یا پھر ڈال دیے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام میں داخل ہوں گی۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ برائی سے روکنا لازم ہے، اسی لیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اس اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرنے سے ڈانٹنے لگے، جیسے کہ اوپر حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور سے پوچھے بغیر صحابہ اعرابی کو ڈانٹنے لگے تھے۔ چلیے ایک چیز یہاں بتا رہے ہیں جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، زیادہ برائی کے مقابلے میں کم برائی کو اختیار کر لینا چاہیے، یہ ایک عنوان بنائے ہیں صاحب نعمت الباری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا، اس کے پیشاب کو منقطع مت کرو، یعنی اس کے پیشاب کو مت روکو، کیونکہ مسجد میں پیشاب کرنا بھی ایک برا کام ہے، اور اس کا پیشاب منقطع کر دینے سے، یعنی پیشاب روک دینے سے جو اس کو مرض پیدا ہوگا، پیشاب روکنے سے جو بیماری پیدا ہوگی اور اس کو ضرر ہوتا، وہ اس سے زیادہ برا کام ہے۔ یعنی مسجد میں پیشاب کرنا تو برا کام ہے ہی، پیشاب اگر کرتے کرتے روک دیں گے تو اس سے اس کا مرض لاحق ہوگا، تو یہ اس سے برا کام سمجھا گیا ہے۔ تو آپ نے زیادہ برائی سے بچنے کے لیے کم برائی کو برداشت کرنے کا حکم دیا، اور مسجد کو گندگی سے بچانا بھی ایک نیکی ہے، اور اس اعرابی کو مرض اور ضرر سے بچانا اس سے بڑی نیکی ہے، اس لیے آپ نے چھوٹی نیکی کے مقابلے میں بڑی نیکی کے حصول کا حکم دیا، جبکہ مسجد کی صفائی تو بعد میں پانی بہا کر بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ چلیے اب چھوٹی نیکی بڑی نیکی کیا ہے؟ تو چھوٹی نیکی یہ ہے کہ مسجد میں پیشاب کرنے والا جو عمل ہو رہا تھا صحابہ نے اس سے روک دیا، تو یہ جو عمل ہے یہ چھوٹی نیکی ہے۔ ایک آدمی کو بیماری سے اس کی حفاظت کرنا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو بڑی نیکی، چونکہ اگر پیشاب کو روک دیا جاتا تو اس کو بہت بڑی بیماری لاحق ہوتی، تو اس سے پیشاب کو روکنے کی بجائے حضور نے اس پیشاب پورا کرنے کا حکم دیا تاکہ بڑی نیکی لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ تو صحابہ چھوٹی نیکی کی طرف نظر رکھ رہے تھے، حضور نے بڑی نیکی حاصل کرنے کا حکم دیا، اور بعد میں پھر پاکی بھی زمین کی حاصل ہو گئی۔ اس اعتراض کا جواب کہ جب مسجد دھوپ سے خشک ہونے کے بعد پاک ہو جاتی تو پھر اس پر پانی کیوں بہایا گیا؟ یعنی حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ سوکھنے کی وجہ سے جب زمین پاک ہو جاتی ہے، جیسے کہ احناف کہتے ہیں، تو پھر پانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہانے کا حکم کیوں دیا؟ چلیے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسجد میں پانی بہانے کی کیا ضرورت تھی، جب وہ پیشاب دھوپ اور ہوا سے خشک ہو جاتا یعنی سوکھ جاتا تو مسجد تو پھر بھی پاک ہو جاتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دھوپ سے خشک ہونے تک مسجد کا وہ حصہ ناپاک رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پانی بہانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ مسجد کی طہارت جلد حاصل ہو، اگر نہ کرتے تو تاخیر ہوتی، وہ حصہ ناپاک رہتا۔ فوری طور پر اس حصے کو پاک کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی بہانے کا حکم دے دیا۔ دیہاتی اور احکام شریعہ سے ناواقف شخص کو نرمی سے مسئلہ بتانا چاہیے، یعنی جو حضرات احکام شرعیہ سے بالکل ناواقف ہیں، شرعی احکام ان کو معلوم نہیں ہے، تو ایسے حضرات کو جب احکام بتانا ہے تو نرمی سے احکام بتائیں، اور اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے ڈانٹنے سے منع فرمایا، اور جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو فوراً پانی بہانے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کو فوراً پاک کرنے سے مانع اس کا پیشاب میں مشغول ہونا ہے، اور جب وہ مانع زائل ہو گیا، یعنی پیشاب سے جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے مسجد کو پاک کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی خرابی کو دور کرنے سے اگر کوئی چیز مانع ہو تو اس مانع یعنی روکنے والی چیز کے زائل ہوتے ہی اس خرابی کو دور کرنا چاہیے۔ یعنی
مسجد میں کوئی خرابی ناپاک چیز ہے تو اس ناپاک چیز کو دور کرنے کے لیے کوئی چیز آڑ میں ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، تو وہ رکاوٹ ختم ہوتے ہی فوری طور پر نجاست کو دور کرنا ہے اور مسجد کو پاک کرنا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ مسجد کو پاک کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، وہ جو صاحب دیہاتی تھے ان کے پورا پیشاب کر فارغ ہونے تک کا انتظار کیے ہیں، جیسے وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے پانی بہانے کا حکم دے دیے۔ چلیے شرح صحیح مسلم میں باب مذکور کی حدیث کی شرح، یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 963 اور 962 پر ہے، اور اس کی شرح کے حسب ذیل عنوانات ہیں۔ نمبر 1، زمین سے نجاست کا اثر زائل ہونے سے اس کے پاک ہونے کا بیان۔ نمبر 2، مساجد میں دنیاوی کاموں اور سونے کا حکم۔ نمبر 3، حدیث مذکور سے بعض دیگر استنباط شدہ مسائل، یعنی جو حدیث بیان کی گئی ہے اس میں تو اس سے بعض دیگر مسائل نکلتے ہیں، اس کا بیان۔ چلیے اب یہاں سے ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ باب صب الماء علی البول فی المسجد، مسجد میں پیشاب پر پانی بہانا، یعنی اس باب میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسجد میں پیشاب کر دے تو اس پر پانی بہانے کا کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے باب میں خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے متعلق یہ حکم تھا، اور اس باب میں عام مساجد میں سے کسی مسجد کے متعلق یہ حکم ہے۔ بتا رہے ہیں کہ پہلے حکم حضور کی مسجد کے ساتھ تھا، پہلی حدیث پہلے باب میں، اس میں عام مساجد یعنی کسی بھی مسجد میں ایسا عمل اگر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے بیان بتا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 220، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود رضی اللہ عنہم ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام اعرابی فبال فی المسجد فتناولہ الناس فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه وحریقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، الزہری انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک اعرابی کھڑا ہوا، پھر اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، بس لوگ اس کو ڈانٹنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول ڈال دو، یا فرمایا ایک پانی کا ڈول ڈال دو، کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے، اس کے پیشاب کے اوپر پانی کا ایک ڈول ڈال دو۔ اس حدیث کے 5 رجال ہیں، یعنی اس حدیث کی روایت کرنے والے 5 افراد ہیں، اور ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ چلیے حدیث مذکور کا مکمل متن، یعنی جو ابھی حدیث ذکر کی گئی ہے اس کا مکمل متن کیا ہے بتا رہے ہیں۔ اس حدیث کا مکمل متن سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اعرابی نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا کی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وسیع چیز کو محدود کر دیا، یعنی جو چیز رحمت الہی سب پر شامل ہونے والی تھی تو تم نے اس کو کیا کیا، اپنے لیے اور پھر اپنے نبی کے لیے خاص کر دیا، اس کو محدود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس اعرابی نے مسجد کے ایک گوشے میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو منع کرنے کے لیے اس کی طرف جھپٹے، یعنی روکنے کے لیے فوری اس کی طرف بھاگنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا اور فرمایا تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، اس کے اوپر ایک ڈول ڈال دو، فرمایا پانی کا ایک ڈول ڈال دو۔ اس اعتراض کا جواب کہ مبعوث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر صحابہ کو کیوں مبعوث قرار دیا گیا، یعنی بھیجا جو جانا ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، تو پھر صحابہ کو بھی بھیجا گیا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمایا؟
اس حدیث میں صحابہ سے فرمایا تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو اور مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور صحابہ کو نہیں بھیجا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والے تھے، تو مجازاً ان کو بھی فرمایا کہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، کیونکہ صحابہ تبلیغ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام تھے، یہ ایک، یا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تبلیغ کرنے کا حکم دیتے تھے اور ان کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ گویا حاصل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ آسان احکام پر فتویٰ دینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء دین مفتیان کرام کو دین کے آسان احکام بیان کرنے چاہیے اور مشکل احکام نہیں بیان کرنے چاہیے۔ مثلا جب یہ کہا جائے کہ ایلوپیتھک دواؤں سے علاج کرنا اور ضرورت کے وقت ایک آدمی کا خون دوسرے آدمی میں منتقل کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ اسی لیے اپنے زمانے کے حالات اور عرف پر نظر رکھنی چاہیے اور آسان احکام بیان کرنی چاہیے۔ اس حدیث کے دیگر فوائد اور مسائل ہم بخاری حدیث نمبر 219 میں بیان کر چکے ہیں۔ حدیث نمبر 221، وحدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت انس بن مالك رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبدان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اب یہاں پر ہم یہ باب نمبر 58 اور حدیث نمبر 221 مکمل اب ہم یہاں ریکارڈ کر چکے ہیں۔ اب آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس کے لیے رکھیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس کی ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔